جس طرح ماہ رمضان المبارک کو سال بھر کے باقی مہینوں کی نسبت زیادہ فضیلت و مرتبہ حاصل ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک کو اسلامی نقطہ نگاہ سے ایک خاص اور الگ مقام حاصل ہے۔ بلا شبہ ہفتے کے باقی ایام میں ادا کی جانے والی کسی نماز کو وہ فضیلت حاصل نہیں جو کہ نماز جمعہ کو حاصل ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہفتے بھر میں یہ واحد نماز ہے جو جامع مسجد میں باجماعت ادا کرنا واجب ہے۔ ماہ رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کے ان مراتب کو سامنے رکھا جائے تو بلا شبہ ماہ رمضان کے چاروں جمعۃ المبارک سال بھر کے باقی ایام سے درجات میں کہیں زیادہ بلند ہے۔ ایام اور مہینوں کے ان فضائل و مراتب میں رمضان الکریم کا آخری جمعۃ المبارک شان میں افضل ترین ہے، یعنی جو فضیلت ہفتہ کے باقی دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن کو حاصل ہے، وہی فضیلت سال بھر کے ایام کے مقابلے میں رمضان الکریم کے آخری جمعۃ المبارک کو حاصل ہے، جسے سید الایام جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس دن کا انتہائی عقیدت و احترام سے اہتمام کرتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ کے تمام مسالک کے درمیان مشترکات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بھی ایک خوش کن حقیقت ہے کہ جمعۃ الوداع کی اہمیت حیثیت امت مسلمہ کے تمام مسالک کے نزدیک یکساں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس روز تمام مسلمان بلا تفریق رنگ و نسل، مکتب و مسلک اتحاد کی تسبیح میں پروئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح جمعۃ الوداع کی فضیلت اور مرتبہ امت کے تمام مسالک و مکاتب کے درمیان یکساں ہے، اسی طرح بیت المقدس قبلہ اول کی اہمیت، حیثیت اور فضیلت بھی تمام مسلمانوں کے نزدیک یکساں ہے۔ بیت المقدس تمام مسلمانوں کے نزدیک واجب الاحترام ہے، کیونکہ نبی کریم نے بیت المقدس کی جانب رخ انور کر کے کئی نمازیں ادا کی، جس کے باعث اسے قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ مشرق وسطی میں عالمی دہشت گرد شیطان بزرگ امریکہ و برطانیہ نے اپنی نگرانی میں جب آزاد فلسطین کی آزاد سرزمین پر ناجائز اور غاصب ریاست اسرائیل کا وجود مسلط کیا تو فلسطین پر یہودیوں کی آباد کاری اور صہیونی ریاست کے قیام سے قبلہ اول بیت المقدس بھی صہیونیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اسرائیلی فوجوں نے پہل قبلہ اول میں مسلمانوں کا داخلہ بند کیا، پھر رفتہ رفتہ اسے اپنی تاریخی مذہبی عبادتگاہ کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوجی مسجد اقصی اور قبلہ اول کی متعدد بار بے حرمتی کرتے چلے آئے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اسے نظر آتش کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس کوشش میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ تاریخی منبر بھی جل کر خاکستر ہو گیا جس پر بیٹھ کے سلطان نے جمعۃ المبارک کے کئی خطبے دیے۔ اس کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی میں تبدیل کرنے کی عملی سازشوں کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے قبلہ اول کے ارد گرد سرنگیں بھی کھودی گئیں۔ اسرائیل کے قیام کے وقت پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی اور اسے مشرق وسطی میں ہمیشہ سے ایک ظلم و جبر سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے۔ انقلاب ایران کے رونما ہونے کے بعد اس انقلاب کے پیشوا امام خمینی اقوام عالم میں وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے قبلہ اول کی آزادی کو امت مسلمہ کا دیرینہ مسئلہ و خواب قرار دیا۔ انہوں نے پورے عالم اسلام کی توجہ قبلہ اول اور فلسطین کی آزادی کی جانب مبذول کرانے کے لیے جمعۃ الوداع کو یوم القدس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعۃ الوداع یوم القدس، یوم اللہ، یوم رسول اللہ، یوم اسلام ہے۔ جو اس دن کو نہیں مناتا وہ استعمار کی خدمت کرتا ہے۔ قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کے لیے اس دن کا انتخاب انتہائی دور اثرات کا حامل اور امت مسلمہ کے اتحاد کا بہترین مظہر ہے، چونکہ جمعۃ الوداع ایسا یوم ہے جس پر امت مسلمہ تفریق کا شکار نہیں بلکہ اتحاد کا نمونہ ہے، جبکہ قبلہ اول تمام مسلمانوں کے نزدیک یکساں واجب الاحترام و تکریم ہے۔ بیت المقدس فلسطین کی آزادی بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا دیرینہ خواب ہے، لہذا جمعۃ الوداع کو بیت المقدس کی آزادی کے خواب سے منسلک کرنا حقیقی معنوں میں آزادی فلسطین کی خدمت اور اتحاد امت کے تصور کی عملی تصویر ہے۔ نفاق، فرقہ واریت، انتشار صعوبت اور عالمی استعمار کے دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارگر ہتھیار ہیں۔
اسلام دشمن طاقتوں نے ان ہتھیاروں کا استعمال اس طریقے سے کیا ہے کہ آج اسلامی دنیا داخلی و خارجی محاذوں پر پسپائی کا شکار ہے۔ انہی ہتھیاروں کے ذریعے ہی سامراجی قوتوں نے یوم القدس کے حوالے سے بھی امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کی سازش کی، مگر حقیقت یہی ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس تمام مسلمانوں کا ہے۔ اس نسبت سے فلسطین، غزہ کے باسیوں سے پوری اسلامی دنیا کا یکساں تعلق ہے۔ کش کے ملت اسلامیہ اسلام دشمن طاقتوں کے ان ہتھیاروں کو اتفاق، یگانگت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین کے ذریعے بیکار کر دیتی۔ گرچہ سامراجی طاقتوں کا ایجنڈا پوری طرح کامیاب نہیں ہوا، مگر امت مسلمہ کو ان ہتھیاروں نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ فرمان نبوی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج سامراج کی خونی پالیسیوں کے نتیجے میں افغانستان، عراق، شام، بحرین، مصر، سعودی عرب، اردن، پاکستان، تیونس، سوڈان اور نائجیریا لہو لہو ہیں۔ کئی اسلامی ملکوں میں سامراجی فتنے اسلام کے لبد بڑھیے میں مسلمانوں کا قتال کر رہے ہیں۔ افراتفری کا عالم ہے۔ آئے روز شریعت و خلافت کے دعویدار اسلام کی گستاخانہ تشریح کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دجلی میڈیا اسلام کش پالیسی پر گامزن ہو کر ان دعویداروں کی تشہیری مہم پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ اسلامی دنیا پر ایسا معاشی نظام مسلط کر دیا گیا ہے کہ عالم اسلام ان کے لیے ایک منڈی بن کر رہ گیا ہے، جس میں دھونس دھندلی کے ذریعے ہر غیر ضروری چیز کی خریداری ضروری قرار دی جا چکی ہے۔ اسلام اور اس کی تعلیمات کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے نت نئے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، جن کو استعمار کی مکمل طور پر پشت پناہی حاصل ہے۔ عراق، شام، افغانستان، پاکستان، نائجیریا سمیت کئی اسلامی ممالک کی افواج اپنے ہی ملکوں میں ایسی جنگ لڑنے پر مجبور ہیں جو ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ امت کے درمیان رنگ، نسل، مکتب، مسلک کی خلیج پیدا کر دی گئی ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے حق و انصاف کے پیمانے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ مظلوم ہونے کے باوجود امت مسلمہ کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہی اسرائیل جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا بھر کے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی بھی اس پر ڈال دیں تو یہ سیلاب میں بہہ جائے گا، غزہ کے روزہ داروں پہ قیامت ڈھا رہا ہے۔ اسرائیلی افواج ماہ رمضان المبارک میں غزہ پر 1000 سے زائد فضائی حملے کر چکی ہے۔ اب تک سینکڑوں بچے، خواتین، جوان اور بوڑھے شہید اور بری طرح زخمی ہو چکے ہیں، مگر پوری دینا انسانی حقوق کے عالمی اداروں سمیت اسلامی دنیا کے حکمرانوں پر اب بھی جیسے موت کا سکوت طاری ہے۔ یہودیت کی تھاپ پر ساونت کا ظالمانہ ناچ جاری ہے۔ جانوروں، پرندوں، درختوں کے حقوق کا رونا رونے والے اور انسانی حقوق کی دکانیں سجا کر اسلامی اقدار کا خاتمہ کرنے والے اسرائیل کے ان جرائم پر یوں خاموش ہیں کہ جیسے غزہ میں بسنے والے انسان تو کجا زیرو بھی نہیں ہے۔ ان تمام تلخ حقائق کے ساتھ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ ظالم کی رسی دراز ضرور ہے، مگر ایک دن وہ گرفت میں ضرور آتا ہے اور اللہ کی جانب سے اس کا انجام طے ہوتا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے انسانی اقدار کے خلاف اور عالمی قوانین کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ جمعۃ الوداع، یوم القدس اسرائیل کے خلاف، قبلہ اول کی آزادی، فلسطین کی آزادی، غزہ کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ نماز جمعہ کے بعد دنیا بھر کی شاہراہوں پر اسرائیل کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ امت مسلمہ اپنے دیرینہ خواب کی تعبیر حاصل کرنے میں آج بھی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ یوم القدس یوم نصرت الہی ہے۔ یہ دنیا کے ان مظلوموں کی نصرت کا دن ہے کہ جن کو ان کی سرزمینوں سے نکال دیا گیا ہے، جن کے گھروں پر قبضے کر لیے گئے ہیں، جن کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، جن کے گھروں کو بھاری مشینری سے مسمار کر دیا گیا ہے، جن کے اہل و عیال کو ان کے معصوم بچوں سمیت گولیوں اور ٹینکوں کے گولوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ جمعۃ الوداع یوم القدس کا عملی تقاضا ہے کہ اس روز مسلمان متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوں اور انبیاء علیہم السلام کی سرزمین فلسطین اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی بازیابی کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں۔ یہ بابرکت دن مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور محبت کی علامت بھی ہے اور مظلوم فلسطینیوں اور قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس کی بازیابی کا دن بھی، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان بلا تفریق رنگ و نسل،
مسلک و مکتب باہم متحد ہو جائیں اور اپنے مشترکہ دشمن امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں۔ اسرائیل کے خلاف برسرپیکار حزب اللہ، حماس اور دیگر تحریکوں کے ہاتھ مضبوط کریں۔ یوم القدس کے پروگراموں، مظاہروں، ریلیوں، محافل، سیمیناروں، کانفرنسوں میں بلا تفریق شرکت کریں۔ اسرائیل اور اس کے پشت پناہ امریکہ کے خلاف اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ قبلہ اول کی آزادی، فلسطین کی آزادی، اسرائیل کی نابودی کے یک نکاتی ایجنڈے پر ایک ہو جائیں۔ بلا شبہ کہ جمعۃ الوداع، یوم القدس حقیقی معنوں میں اتحاد امت کا مظہر ہے، اور اسرائیل سمیت تمام اسلام دشمن قوتوں کو اتحاد امت سے ہی شکست دی جا سکتی۔